الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے سیرت میں ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ اور اس کا پس منظر، مدینہ منورہ کا پس منظر، اس کے اوپر بات کی تھی۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یثرب جو پہلا نام تھا مدینہ منورہ کا، یعنی مدینہ منورہ تو نام جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس سے پہلے یہ علاقہ یثرب کے نام سے ہی معروف تھا اور اسی نام سے جانا جاتا تھا۔ اور یثرب جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے کہ بیماریوں کی جگہ، یعنی اس علاقے کی جو شہرت تھی وہ اس حوالے سے اتنی اچھی نہیں تھی، کوئی ایسی پرفضا مقام نہیں تھا جہاں لوگ جائیں اور جانے کو پسند کریں، لیکن اس کی چونکہ کچھ تاریخی حوالے ایسے تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شاہ طبا کا، جو یمن کا بادشاہ ایک آیا تھا، اس کو بھی اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ آخری رسول کی، آخری نبی کی ریاست قائم ہوگی۔ تو انہوں نے اس استقبال کے لیے کئی گھر بنوائے، عالی شان گھر بنوائے، دو منزلہ، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری زندگی میں یہ رسول آ جائیں تو میں خود ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا اور ان کی معاونت کروں گا، ان کے ساتھ مل کے جہاد کروں گا، یعنی ان کا فرما بردار بنوں گا، ان کے اوپر ایمان لاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے وہ جو اشعار اپنے لکھے تھے وہ دے دیے ان علماء کو جن کو ان گھروں میں بسایا تھا کہ آپ کی نسلوں میں سے جب بھی وہ آئے نبی تو ان تک میرا یہ پیغام پہنچانا اور میرا سلام پہنچانا۔ اسی طرح سے یہود کی کتابوں میں بھی یہ تھا کہ آخری جو شہر ہوگا، آخری رسول کا شہر وہ یہ ہوگا، اور اسی وجہ سے 3 قبائل یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ آ کے آباد ہوئے تھے اور کئی عرصے سے یہاں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اور یہاں کے اپنے جو آبائی لوگ تھے، نیٹیوز جو تھے، وہ تھے اوس اور خزرج کے لوگ۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل جو تھے یہ ایک ہی دادا تھا ان کا، یعنی ایک ہی شخص کے یہ اولادیں تھیں، یہ آپس میں کسی وجہ سے ان کی لڑائی چل رہی تھی اور وہ ہو جاتی ہے خاندانوں میں۔ اور یہ 2 قبیلے تھے، اس میں جو خزرج کا جو قبیلہ تھا وہ زیادہ مالی طور پہ بھی استطاعت رکھتا تھا، لوگ بھی اس کے زیادہ تھے، اور اوس کا قبیلہ تو چھوٹا تھا لیکن یہ لوگ زیادہ جنگجو تھے۔ اور ہجرت سے پہلے جنگ بیعاص کے نام سے ان کی آپس میں ایک لڑائی ہوئی تھی، بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی، اس کے اندر ان دونوں قبائل کا بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن عسکری طور پہ اوس کو برتری حاصل رہی تھی، اوس قبیلے کے لوگوں کو وہ عسکری طور پہ ان کو برتری حاصل تھی، یعنی تھے تعداد میں کم تھے، مالی طور پہ یہ کم مستحکم تھے، لیکن خزرج قبیلے کو انہوں نے عسکری طور پہ نقصان پہنچایا تھا۔ تو آباد تو اکٹھے ہی تھے، اپنی اپنی ان کی حدود تھیں، اسی مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے۔ تو یہ اس کی مختصر سی تاریخ تھی، اور یہ چونکہ وہ شاہ طبا کی روایت بھی ان تک پہنچی تھی اور پھر یہود بھی اس حوالے سے اسی لیے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو یہ امید، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے سب کانشیس کے اندر یہ بات تھی کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور جب ان کو پتہ لگا مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب جہری ہوئی، پہلے 3 سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور پھر حج کے موقع پہ خاص طور پہ جب مینا میں لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، اور وہاں پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان یہ دعوت دیتے تھے، تو ان کو یہ خبر ہو گئی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس فکر میں رہے یا اسٹو میں رہے کہ ان کے بارے میں ہم جان سکیں، اور پھر وہ کراس چیک کرتے تھے چیزوں کو۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ خود مکہ والوں نے یہود کے بعض قبائل یا بعض علماء کی طرف ایک وفد بھیجا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتائے جائیں جو مدعی نبوت جن کا جواب دے نہ سکے، یعنی اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو تو وہ ان سوالوں کے آگے بے بس ہو جائے۔ اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اصحاب کہف کا پوچھنا، ذوالقرنین کا پوچھنا، خضر کا پوچھنا،
تو یہ جب انہوں نے پوچھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ان سب چیزوں کا جواب دے دیا، تو اور یہ بات جو ہے مستحکم ہونے لگی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 7 سال مکہ میں پوری کوشش کی، خاص طور پہ تیسرے سال کے بعد سے لے کے 7ویں سال تک، پھر 3 سال تک مسلمان محصور رہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی، اور جو مسلمان مکہ میں تھے وہ شیب ابی طالب کے اندر قید تھے، اور کچھ وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، مطعم بن عدی تھے جیسے، اور ابو طالب تھے، انہوں نے بڑی کوشش مدد بھی کی مسلمانوں کی انسانی ہمدردی کے تحت، رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نا امید ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر بھی کیا، اور وہ ہم ساری چیزیں تفصیل سے دیکھ چکے۔ تو پھر اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور ولولے جو ہیں وہ ایک دم تازہ ہو گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک تو نماز فرض کر دی گئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ کے اسلام کے بعد سے تو مسلمان کبھی یعنی خانہ کعبہ کے آ کے طواف بھی کر لیتے تھے، اور جب اکٹھے ہوتے تھے تو ان کو ایک طرح سے یہ پروٹیکٹڈ بھی فیل کرتے تھے، اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے تھے۔ اس چیز کی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کیونکہ مکہ کی اکثریت جو آبادی تھی وہ تو مشرکی تھی، اور وہ تو ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی ملاقات ہم نے عرض کیا تھا کہ حج کے ہی موسم میں خزرج کے 6 لوگوں کی ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح 6 لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، اور پھر وہ لیکن کوئی بیعت نہیں ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اگلی دفعہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی، اور اس میں پھر اسد بن زرارہ دوبارہ تشریف لائے، عوف بن مالک بھی آئے، اور یہ سارے حضرات آئے، اور اس دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا، بیعت لی، یعنی ان سے عہد لیا کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی تفصیل سے کہ اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جہاد کا تذکرہ نہیں تھا، دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ بیعت ہے جو مہاجر خواتین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لینے کا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فبایعہن، یہ سورۃ الممتحنہ کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والیاں آئیں ہجرت کر کے تو ان سے بیعت لیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور اس میں ولا یسرقن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ اے نبی جب یہ ایمان والیاں آپ کے پاس آئیں تو ان سے بیعت لیں کہ یہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں لگائیں گی، خیر کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو ان امور کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ میں لی، اور یہ وہی امور تھے پھر بعد میں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہاجر خواتین سے یہ بیعت لینی۔ تو اس دفعہ جب آئے تو اس میں یہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے، یہ ساری اس کی ہسٹری جو ہے، میں اس حوالے سے جب انسان جب پڑھتا ہے اس کو سیرت کو، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ان حالات کو کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور ان حالات کو اللہ تعالیٰ اس دور کی صورتوں میں بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر انسان کو ان سے سبق لینا چاہیے۔ تو ایک قرآن پاک کی صورت جس کی شروع میں نے تلاوت کی، اس کا میں بڑا ریلیونس دیکھ رہا تھا اس موضوع کے اندر، خاص طور پر مکی دور بھی اور مدنی دور بھی۔ مدنی دور میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید مشقتیں ختم ہو گئی تھیں، مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کی زندگی میں سہولت آ گئی تھی، آسانیاں آ گئی تھیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے اندر جو حالات تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمات درپیش تھیں، اور جس درجے کی قربانیاں ہوئیں، اور جس درجے کا اور جس سطح پہ کثرت کے ساتھ مارکے ہوئے، غزوات ہوئے، جو جہاد ہوا، جو شہادتیں ہوئیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری زندگی جو تھی یہ مشقت بھری تھی۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، جو اللہ کو بہت محبوب ہو، اس چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو اللہ چنتے ہیں، بے شک وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، جیسے کچھ پھلوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں،
انجیر کی اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے، اسی طرح کچھ شہروں کی قسم اٹھائی ہے، کچھ اوقات کی. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند فرماتے ہیں اس کی قسم اٹھاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. اور پھر وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس مکہ کی رونق میں، اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ بھی مکی ہیں، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزرا، یعنی 53 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں گزرے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس کے بعد اللہ 2 رشتوں کی قسم اٹھاتے ہیں، والد کی بھی قسم اور اولاد کی بھی قسم. اور یعنی یہ 2 رشتے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے، ان کا انسان کی زندگی. اور اس کے ساتھ جو اگلی بات اللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں پیدا کیا ہے. یعنی یہ زندگی اور مشکلات، آزمائشیں، مصیبتیں، تلخیاں، یہ ساتھ ساتھ رہیں گی. یہ قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں. کوئی بندہ یہ توقع نہ کرے کہ زندگی میں آزمائشیں نہیں ہوں گی، زندگی میں مشکلات یا تلخیاں نہیں ہوں گی، یہ ہو نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان آنا ہے. اب وہ آزمائشیں کس طرح کی ہیں، ہم کس چیز کو اپنا دکھ بنا لیتے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ومبلغ علمنا، کہ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا. کہ دنیا ہوگی تو غم کی ہی جگہ، لیکن اس میں کون سا غم پالنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری زندگی ایک غم میں گزری، اور وہ غم اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار نبی پاک کو اس غم میں رہنے سے روکتے تھے، اس غم سے پیچھے ہٹاتے تھے، اس غم سے منع فرماتے تھے. وہ کیا غم تھا؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے. آپ کیوں اتنا غم کرتے ہیں اس بات کا؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ آپ اپنی جان تو نہ گنوائیں اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. کئی دفعہ اللہ پھر ڈانٹ کے فرماتے تھے أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لیں. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ کی حدود یہ نہیں ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمے، آپ کو ان کا یعنی ان کی نگہبان آپ کو نہیں بنایا گیا، آپ نے ان کو بائی فورس مسلمان نہیں بنانا. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم من لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اتنا غم نہ کریں کہ اس دکھ میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ کی جان چلی جائے. یعنی دکھ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھا اور مشقت بھی تھی. اب آپ دیکھیں کہ مکہ کی زندگی اب تک، اور یہ آپ تصور کریں جس گرمی میں ہم ہیں آج کل، اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں، اور سنگلاخ پہاڑیاں، چٹانیں، کوئی کمفرٹیبل جوتی بھی اس دور میں انسان تصور نہیں کر سکتا، کمفرٹیبل کوئی سواری بھی نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی اس طرح کا اہتمام بھی نہیں ہے. اور پورا قبیلہ، پورا علاقہ، پورا معاشرہ، سارے رشتہ دار، اکثریت خلاف ہوئی پڑی. اور جو ساتھ ہیں ان کے پاس وسائل کی اتنی کمی ہے کہ لوگ بھوکوں رہ رہے ہیں، فاقے کاٹ رہے ہیں، اور جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، فزیکلی ٹارچر ہو رہے ہیں لوگ، اور یعنی قتل شہید کیے جا رہے ہیں، جان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس دور کے اندر بھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین اسٹیبلش ہو جائے. یعنی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں ذاتی طور پہ کوئی کمی تھی؟ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کی نمازوں میں کوئی خامی تھی؟ ان کا اپنا دین مکمل تھا، ان کا عقیدہ بھی مکمل تھا، ان کی عبادات بھی مکمل تھیں، لیکن ان کو دین کو اسٹیبلش کرنا تھا، اسلام کے نظام کو نافذ کرنا تھا، اسلام کی ریاست کو قائم کرنا تھا. ریٹ آف اسلام، ریٹ آف دا رول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ریٹ آف لا جو تھی شریعت کی، اس کو نافذ کرنا تھا، اس چیز کو اچیو کرنا تھا، اس کو پروپوگیٹ کرنا تھا، اس دین کو پھیلانا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول پاک کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ سارے ادیان کے اوپر اس کی سپریمیسی کو قائم کیا جائے، کہ باقی سارے ادیان کا بطلان ثابت ہو جائے اور اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے.
پھر کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ آئیڈیل نظام نہیں۔ اسلام ہمارے مسائل کی سلوشن نہیں دیتا، اسلام ہمارے مسائل کا حل پیش نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں عقائد کا تو بتاتا ہے، لیکن ہمیں معیشت کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتا، ہمیں سیاست کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتا، ہمیں کاروبار کے حوالے سے گائیڈ نہیں کرتا، ہمارے اخلاق درست نہیں کرتا، ہماری طرز زندگی کو ایڈریس نہیں کرتا، ہماری پرسنل لائف کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا۔ ہر شعبہ زندگی کے لیے اللہ کی تعلیمات مکمل، اور ان تعلیمات کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ساری زندگی اس جہد میں لگی ہوئی تھی۔ تو اسی لیے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ جہاں پہ یہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ بھی ہو، اور وہاں سے پھر یہ پوری دنیا میں پھیلے بھی۔ ورنہ ذاتی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس سے مکہ والوں کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے آپ نے جو عقیدہ رکھنا ہے رکھیں، بس آپ اس نظریے کو پھیلائیں نہ، اس نظام کے نفاذ کی بات نہ کریں، لا الہ نہ کہیں، اللہ کو معبود مانتے رہیں، بس ہمارا شرک بھی ساتھ چلنے دیں۔ سورۃ الکافرون کا بس منظر کیا ہے کہ وہی آفر لے کے آئے کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہفتے کے 3 دن آپ کے دین کے مطابق عبادت کریں گے صرف اللہ کی، اور اگلے 3 دن آپ ہمارے ساتھ مل کے بتوں کی بھی عبادت کریں، اور ایک دن نیوٹرل ہوگا، پھر اس کے بعد اسی طرح کریں گے، آپ بھی خوش ہم بھی خوش ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس موقع کے اوپر اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کو کیٹیگوریکلی بتا دو کہ ہم وہ نہیں ہیں، یا ہم وہ نہیں بن سکتے جو تم چاہتے ہو۔ اتنی لچک اسلام میں نہیں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم مل کے شرک کریں، یا مسلمان شرک کو بطور آپشن قبول کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کے حوالے سے یہ تو بات طے ہے کہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، یہ آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری آزمائشیں کاروبار سے متعلق ہوں، یا پیسے کمانے سے متعلق ہوں، یا کوئی نوکری کرنے سے متعلق ہوں، یا ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کو اپنا بڑا غم بنائیں۔ ہماری پریشانی بھی یہ پریشانی ہو کہ کس طرح میری زندگی میں دین آ جائے، میرے گھر میں دین آ جائے، اور میں سبب بن جاؤں پوری دنیا میں دین پھیلنے کا۔ یہ ہر ایک نے اپنا غم خود چننا ہوتا ہے، ہم نے یہ طے خود کرنا ہے کہ ہم نے کون سا غم اپنا غم بنانا ہے، ہم نے کس فکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنی صلاحیتوں کو کن کاموں کے لیے صرف کرنا ہے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں جی ہم نے دین کا کام نہیں کرنا تو اور کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مسوڑی تو ڈل ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی فٹیگ تو پڑ ہی جائے گی۔ سکون سے یہ زندگی تو گزر نہیں سکتی، اس زندگی کی نیچر میں یہ نہیں ہے۔ اس دنیا نے ہمیں چین سے تو رہنے نہیں دینا، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی جدوجہد، یہ تو زندگی کا مقدر ہے ہی ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ نے طے کر دیا، قسم اٹھا کے فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر انسان مشکل زندگی گزارے گا، آسان زندگی نہیں۔ جن کی ہمیں لگتا ہے نا آسان ہے کہ جی یہ گاڑی ہے، لمبی گاڑی ہے جناب، یہ اونچے اونچے پردے لگے ہوئے ان کے گھر، یہ ان کے بڑے بڑے بستر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے 10 کھانے ہیں ان کے لیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے غم دیکھ لیں تو ہم کہیں گے کہ ہم تو جس زندگی میں، بلکہ یہ چھوڑ کے ہم کسی جھونپڑی میں رہ لیں گے، یہ غم ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کون کس کرب میں ہے، کس کی کون سی پریشانی ہے، کون سا غم کس کو کھا رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم وہ غم اپنانے کے لیے اب تیار ہیں جو رسول اللہ کا تھا، جو اہل اللہ کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جو اہل بیت کا تھا؟ یہ ہم نے وہ غم نہیں لینا، بس ہم نے ماڈرن غم لینے، آج کل کے زمانے کے غم اٹھانے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی تو کٹنی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے بھی یہ طے کرنا ہے، اپنے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کس چیز کو بنانا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو گزارش یہ کی تھی کہ پچھلی دفعہ ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے اوپر بات کی تھی، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 12 لوگوں نے یہ بیعت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک ایسے شہزادے تھے، ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اور ان کی والدہ بہت امیر تھی، اتنی امیر تھی ان کی والدہ کہ خاص طور پہ شام سے
کچھ تاجر کپڑا لے کے آتے تھے سیدھا ان کے گھر، جو ان کی والدہ مصعب کے لیے خریدتی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ایسے مشہور تھے مکہ کے اندر اپنے نازوں کی وجہ سے، اپنی لائف سٹائل کی وجہ سے، کہ یہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ مکہ میں کوئی اور بندہ ایسی خوشبو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اور جب کسی کو کوئی نادر خوشبو آتی تھی تو وہ یہی سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہوگا، ورنہ ایسی خوشبو کوئی اور نہیں لگا سکتا. اور ان کی پوشاک بھی ساری کی ساری، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کوئی امپورٹڈ کپڑے پہنے یا برانڈڈ کپڑے پہنے، وہ کوئی لوکل چیز پہنے ہی نا، اور خوشبوئیں بھی ایسی لگائے اور ہر سارے نخرے ایسے ہوں. تو یہ ایسے لاڈلے تھے اپنی والدہ کے، حضرت مصعب بن عمیر. اور یہ ابتدائی سالوں میں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ابھی اسلام شروع میں ہی پنپ رہا تھا. ان کے بہت نفیس مزاج کے تھے. اور نفاست جو ہوتی ہے نا انسان کو، جو انسان کے اندر کی نفاست ہوتی ہے نا، وہ اس کو ظاہری طور پہ بھی نفیس بنا دیتی ہے، وہ اس کو روحانی طور پہ بھی نفیس بنا دیتی ہے. ایک ایسا بندہ جس کا دل بہت صاف ہو نا، وہ گندا بندہ نہیں ہوگا، وہ عام طور پہ اپنی صفائی کا بھی خیال کرے گا. جس کا دل بہت صاف ہوگا نا، اس کی زبان بھی صاف ہوگی، اس کی زبان پہ ہر وہ گالیاں نہیں ہوں گی. جس کا دل بہت صاف ہوگا وہ اپنے کمرے کو بھی صاف رکھے گا. یہ صفائی ہو گئی، نفاست ہو گئی، خوبصورتی ہو گئی، خوشبو ہو گئی، یہ ساری ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. یہ ایک عادت آتی ہے تو باقی بھی آ جاتی ہیں. تو ان کو بہت جلدی اسلام نے متاثر کیا اور بہت جلدی یہ مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو ان کی والدہ تو اللہ معاف کرے وہ نہیں تھی، یعنی وہ تو اپنے دولت کی وجہ سے اور ہی تکبر میں تھی. تو انہوں نے ان کے چچا کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ پابندی لگائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا اور اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑی اور اگر تم نے آئندہ ان کے پاس جانے کی ٹھان لی، تو آج کے بعد میں تمہارے ساری جو تمہارے ساتھ تمہیں خرچہ دیتی ہوں، تمہارے اوپر پیسے خرچ کرتی ہوں، یہ آج کے بعد بالکل بند ہو جائیں گے اور تمہیں میں قید کر کے گھر میں بٹھا دوں گا. اور ان کو ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ ان کے چچا نے ان کو مارا بھی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب جو مرضی کر لو، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ماننی ہے اور وہی بات کرنی ہے جو وہ کرتے. تو اس حد تک انہوں نے پھر کیا، انہوں نے پہلے تو ان کو باندھ دیا گھر میں، اور ان کا سارا جو ان کو خرچہ وغیرہ دیا جاتا تھا اوبیسلی وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اور جب یہ چچا ان کا آیا ہوا تھا گھر میں، تو اس سے جب انہوں نے آخر میں بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو کسی صورت واپس نہیں آؤں گا اس عقیدے کے اوپر، اور اس دین کو صحیح نہیں مانوں گا، نہ اس کی گنجائش رکھوں گا، اور ان سارے باطل خداؤں کو باطل ہی کہوں گا جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا معبود نہیں ہے، تو میں تو ان کی ذرا بھی تعظیم نہیں کروں گا. تو ان کے چچا نے جو ان کے جسم کے اوپر پوشاک تھی وہ بھی آگے کھینچ لی اور ان کو ٹاٹ ایک دے دیا جسے اپنا جسم ڈھانپیں. یعنی ان کا جو لباس جو پہنا ہوا تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں رہنے دیا، باقی تو جو الماری میں ہوں گے جو رکھے ہوں گے تو ویسے ہی اس پہ قبضہ کر لیے. تو انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کے یہ کسی طرح اپنے گھر سے بھاگے اور دار ارقم میں آ کے پناہ لی. اور پھر مکہ کا سارا دور، یعنی یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے، اور سارا مکی دور جو ہے انہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری اور دار ارقم میں ہی رہتے تھے. وہیں پہ کچھ ملتا تھا تو کھا لیتے تھے اور نہیں ملتا تھا تو باقیوں کی طرح فاقے کاٹتے تھے. لیکن قرآن پاک سیکھتے رہے، یاد کرتے رہے، جو وہی آتی یاد کرتے رہے. تو جب موقع ملا جائے، جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا اب یہ ان کی یہاں پہ کہیں مہمان نوازی ہو سکتی ہے، کہیں پہ ان کا اکرام کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اندر استعداد بھی تھے، بڑے یعنی نفیس طبع کے آدمی تھے اور بڑی خوبصورت، یعنی انہوں نے قرآن پاک کو یاد بھی کر لیا تھا، جتنا نازل ہوتا تھا ساتھ ساتھ یاد کر رہے تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، کاتبین وحی میں سے بھی تھے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کے، پہلا مبلغ اسلام بنا کے، پہلی بیعت کے بعد، بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ان کو مدینہ والوں کے ساتھ روانہ کر دیا. خزرج کے یہ سردار تھے جنہوں نے آ کے یہ بیعت کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کے ساتھ مدینہ والوں کے ساتھ روانہ کر دیا. اب یہ وہاں مدینہ میں گئے اور وہاں پہ اب جا کے لوگوں سے بات کرتے تھے، لوگوں کو جا کے قرآن پاک سناتے تھے، اور جو مسلمان لوگ ہو چکے تھے ان کو یاد کراتے تھے، اور نئے لوگوں سے ملتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. اب یہ جو لوگ آئے تھے یہ سارے خزرج کے تھے. اب خزرج ایک بڑا قبیلہ ہے اور اوس اس کے نسبتاً اس سے چھوٹا قبیلہ ہے، لیکن ابھی تک کوئی اوس کا بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اوس کا جو بڑا سردار تھا اس دور میں وہ کون تھے؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور سعد بن معاذ بھی عجیب آدمی تھے، یعنی اسلام کی تاریخ کے اندر صحابہ میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو بڑے پرومیننٹ فگرز ہیں، اور یہ تو ایسے تھے کہ یہ تو انہوں نے تو زیادہ عرصہ زندگی گزاری بھی نہیں ہے مسلمان اسلام کے بعد، یعنی یہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور ان کے حوالے سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو سعد ابن معاذ اوس کے تھے، بڑے بہادر سردار تھے اپنے قبیلے کے، بنو عبد الاشہل ان کے قبیلے کا نام تھا، اوس کے اندر بھی جو شاخیں ہوتی ہیں اس میں سے تھے۔ ان کے پھر ایک آپ کہہ لیں کہ رائٹ ہینڈ تھے، رائٹ ہینڈ مین ایک تھے اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک سردار تھے، لیکن یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دوست تھے، اور سعد بن معاذ سردار تھے اور یہ ان کے جیسے ہوتے ہیں ساتھی ہوتے ہیں قسم کے وہ تھے۔ تو ایک دن سعد بن معاذ نے ان کو بھیجا اسد بن زرارہ کے گھر، اسید بن حزیر کو، اور جا کے کہا کہ وہ جو آیا ہوا ہے مکہ سے لڑکا، اس کو جا کے خبردار کر دو کہ ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کو بے دین نہ کرے، لوگوں کے اندر یہ لوگوں کے کو بدعقیدہ نہ کرے، اپنے دین سے نہ پھریں وہ۔ اور تو یہ آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو پھر یہ نہ ہو کہ کہیں میں تمہاری جان لے لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم سمجھدار آدمی لگتے ہو، بیٹھ کے بات سنو، اگر میری بات پسند آئے گی تو مان لینا، نہ پسند آئی تو جو تم کہو گے میں کر لوں گا۔ تو اب انہیں اتنا اعتبار تھا اور اتنا یقین تھا، اور ان کو جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ دیا تھا دعوت دینے کا، اس پہ ان کو اتنا اعتبار تھا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹھیں تو صحیح، بات تو سنیں۔ اور جب بٹھایا انہیں تو ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا اور کچھ بات کی، اور وہ اسی میں موم ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور انہوں نے جا کے اب انہوں نے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، میں آیا تو پیغام دینے تھا، وارننگ دینے آیا تھا، اور خود قائل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں اب کیا ہو سکتا ہے، میں جا کے ان کو آپ کی بات بتاتا ہوں۔ اور جب گئے یہ سعد ابن معاذ کے پاس تو انہوں نے پوچھا ہاں بتایا اسے، تو کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہو گیا، چلا گیا یا ادھر ہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ادھر ہی ہے، لیکن وہ بھلا آدمی ہے، اس کی بات سن لینا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھلا آدمی ہے، اس کی بات سن لینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نیزہ لے کے آئے اور اس ارادے سے آئے ہوں گے کہ ماریں گے یا جو بھی۔ تو اسد بن زرارہ کے گھر ہی آئے۔ اب ان کا گھر ایسا تھا کہ جیسے ڈیرے ہوتے ہیں نا، باغ تھا اور کھلا تھا، اور اتفاق سے یہ پہلے جب اسید آئے ہیں تب بھی اسد بن زرارہ خود نہیں تھے، تو ڈائریکٹ ان کا مکالمہ ہو گیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جب وہ اب سعد بن معاذ آئے تب بھی وہ اسد بن زرارہ موجود نہیں تھے، ان کی بھی آ کے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ تمہیں اسید نے بتایا نہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ اسید آیا تھا اور ہم نے اس سے بات کی، آپ بھی میری بات سن لیں، آپ کو بات میری نہ پسند آئی تو میں چلا جاؤں گا، میں تو مسافر ہوں، میں تو ان کے پاس مہمان ہوں۔ تو وہ بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے ان سے بات کی، قرآن پاک سنایا، ساری تفصیل سے بات رکھی، تو وہ بھی مسلمان ہو ایک ہی مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل پہ اثر ڈالا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ پھر واپس اپنے ڈیرے پہ نہیں گئے بلکہ اپنے قبیلے میں گئے، اور جا کے ان کو کہا کہ سب کو جمع کیے، اور لوگ جب بڑے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم کیسا بندہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہم سب میں سے سردار ہو، ہمارے ہم میں سب سے اچھے ہو، اور ہمیں سب میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر میری بات سن لو کہ تم میں سے جب تک تم سب کے سب اسلام نہیں قبول کرو گے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، میں تم میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا تب تک جب تک تم سارے مسلمان نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی شان کے شام تک سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو ایک ہی دن میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اور یہ سارے اب جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے نا، اب یہ بہت یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اوس کے طاقتور ترین دو لوگ تھے، سعد بن معاذ، ادھر سعد بن عبادہ تھے، اسد بن زرارہ تھے، اور لوگ تھے، اور یہ تو پہلے سے ہی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی خزرج والوں نے جا کے اسلام قبول کیا مکہ میں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں، اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پھر اگلی دفعہ جب گئے بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے تو اب کتنے لوگ تھے؟ 73 مرد اور 2 خواتین۔ اب بظاہر کیا شو کر رہے تھے؟ اتنا بڑا قافلہ کب آتا تھا؟ حج کے موقع پہ آتا تھا۔ مکہ والے سمجھتے تھے کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو 75 لوگ تھے خاص طور پہ، یہ خاص طور پہ مسلمان ہونے آ رہے تھے، تو ان کا تو خوشی دگنی ہوگی کہ ایک تو مکہ جا رہے ہیں، احرام میں جا رہے ہیں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ دوسری بیعت ہوئی ہے نا، تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بیعت کی انہوں نے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، آپ اپنے دین کو یہاں پہ نافذ کریں، آپ اسلام کی ریاست ہمارے پاس آ کے قائم کریں، اور ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کا دفاع بھی کریں گے، اور اللہ کا دین نافذ کرنے میں آپ کی مدد بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ رہیں گے خوشی میں، غمی میں، اور وسعت میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ اور یعنی انہوں نے ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ کر لی۔ اس سے پہلی جو بیعت تھی وہ یہ تھی کہ گناہ نہیں کرنے، شرک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور خیر کے کاموں میں حکم الدولی نہیں کرنی۔ لیکن اب تو انہوں نے کہا کہ بس ہمارا، چونکہ اب دونوں بڑے قبیلے جو ہیں ان کے بڑے سردار مسلمان ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان اور مومن ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ مدینی دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی جماعت تھی منافقین کی، یعنی جب غزوہ احد کے لیے مسلمان جا رہے ہیں تو 1000 کا لشکر تھا، اور راستے سے 300 منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے تھے، یعنی 700 مسلمان رہ گئے، اور ان میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور انصار بھی ہیں، اور 300 انصار، یہ جتنے انصار میں سے یعنی مدینہ والے، یہ وہ منافق تھے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس موڑا ہے، اور یہ منافقین آخر تک رہے ہیں۔ غزوہ خیبر میں بھی ان کے واقعات ملتے ہیں، غزوہ بنی مستلق میں کتنا بڑا وہ ہوا تھا جو واقعہ افک، اور اسی طرح سے یعنی یہ مستقل ان کا وہ جو بیج ختم نہیں ہوا، اور اس کی بھی وجوہات ہیں، یعنی جب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے بھی وہ رنگ اپنا لیا۔ اصل میں یہ جو ایک بڑا زبردست فنومینا ہے سوشل کنفارمٹی کا، کہ ہم لوگ، انسان جو ہے نا وہ چونکہ سوشل اینیمل ہے، وہ اپنے معاشرے سے علیحدہ ہو کے نہیں رہ سکتا، تو اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے سے دور نہ کر دیں، علیحدہ نہ کر دیں۔ اس طرح کا نا ایک اسٹڈی ہوئی تھی، ایک یونیورسٹی تھی امریکہ کے اندر، انہوں نے نا ایک اسٹڈی کی اس کے اوپر، اور آسان سے ایک ٹیسٹ انہوں نے رکھا، انہوں نے کچھ لائنیں بنائی ہیں ایک اسکرین کے اوپر، اور ان میں سے نا ایک لائن بڑی ہے، دوسری اس سے چھوٹی ہے، تیسری اس سے تھوڑی بڑی ہے، چوتھی اور چھوٹی ہے، اور اس میں نا 2 درمیان میں جو لائنز ایسی تھیں جن کے اندر ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے نا کچھ لوگوں کو خود سے بٹھا دیا، اپنے لوگوں کو بٹھا دیا جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لائن بی جو ہے وہ لائن سی سے بڑی ہے۔ در حقیقت لائن بی چھوٹی تھی اور سی بڑی تھی، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ جو مثال کے طور پہ 50 بندوں کو بلاتے تھے اس کمرے میں، اور ان سب کو کہتے تھے کہ لکھ دو کون سی لائن سب سے بڑی ہے، کون سی دوسرے نمبر پہ ہے، کون سی تیسرے میں، اور کون سی چوتھے نمبر پہ، اور بیچ میں انہوں نے 35-36 اپنے بندے بٹھائے ہوتے تھے جو غلط لکھتے تھے، بی اور سی کو، کی جو اصل جو اس کی لینتھ ہے اس کو نہیں لکھتے تھے، بلکہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ جی بی بڑی ہے اور سی چھوٹی ہے، فرق اس میں تھوڑا سا ہی تھا۔ اور پہلے ان سے پوچھتے تھے جو انہوں نے خود بندے بٹھائے ہوتے تھے، انہی سے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں جی کون سی بڑی، تو کہتے تھے ہاں اے تو ٹھیک ہے بڑی ہے، بی اور سی میں وہ جو واقعی مشاہدہ کرنے آئے ہوتے تھے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ اکثریت اپنی رائے بدل دیتی ہے، یعنی جب وہ دیکھتے تھے کہ 36 لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی بڑی ہے، تو جو لوگ جن کو لگ رہا تھا کہ بی چھوٹی ہے وہ بھی کہتے تھے بی بڑی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ یعنی اتنی کریج نہیں رکھتے تھے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے، میں سچا ہوں۔ وہ کہتے تھے نہیں بی بڑی ہے، حالانکہ بی چھوٹی ہوتی تھی۔ تو وہ ان میں سے کوئی ایک آدھا ایسا ہوتا تھا جو ریبیلیس ہوتا تھا، جو کہتا تھا میں نہیں مانتا، مجھے تو یہ بڑی چھوٹی لگ رہی، ورنہ اکثریت جو ہوتی تھی وہ بہاؤ میں چلی جاتی تھی۔ سوشل کنفارمٹی ایکسپیریمنٹ اس کو انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے آپ کو نا معاشرے کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بھی یہ دیکھیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر رنگ ایسا اسلام کا غالب تھا کہ منافقین قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ سورۃ المنافقون میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ کے پاس منافق آئے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس دور میں منافق قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور حلیہ بھی ویسا بناتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور یہ وہ منافق تھے جو اعتقاداً منافق تھے، یعنی جو دل سے رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ لیکن اب معاشرہ ایسا بدلا ہے کہ اچھے اچھے ایمان والے، اچھے اچھے اللہ رسول سے محبت کرنے والے دکھنے میں آپ کو مسلمان نہیں لگیں گے۔ حلیہ ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ دیکھ کے کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، پہچانے نہیں جائیں گے۔
وجہ کیا ہے کہ ہم معاشرے میں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. دل میں ایمان ہو بھی تب بھی ہم ظاہر کیا کرتے ہیں؟ ہم ویسے ہی ہیں جیسے لوگ ہیں. ہماری خوشیاں ویسی ہیں جیسے لوگوں کی ہوتی ہیں. شادی بیاہ میں ہم میں سے ہر ایک قائل نہیں ہوگا مہندیوں کا، مائیوں کا، لیکن یہ ساروں کی شادی میں ہوتی ہے. تمہاری شادی میں بھی بارات کا کوئی قائل ہوگا نہیں ہو، لیکن چونکہ ساروں اب رواج بن گیا جی، تو رواج کے چکر میں آ کے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو صحیح ہیں یا غلط ہیں. بس ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھا دیکھی جی، اب اس چیز کا رواج آ گیا، اب اس کا رواج آ گیا، اب اس چیز کا رواج آ گیا، اب اس چیز کا رواج آ گیا. تو یہ رسم و رواج جو ہیں یہ انسان کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں بہت ساری دفعہ. لیکن ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ سارے کام اگر تو اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے تو پھر ویسے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور اگر ہم نے لوگوں کی خوشی کے لیے کرنے تو پھر اللہ سے اجر کی امید نہ رکھیں. اور پھر اس لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اگر ہم سے گناہ ہوئے تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا لوگ اٹھائیں گے؟ لوگوں کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر اللہ ناراض ہو گیا تو ہمیں لوگ اللہ کو راضی کر کے دیں گے؟ تو لوگ تو نہیں کریں گے نا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کس چیز کو بنانا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی صلاحیتیں کن کاموں میں خرچ کرنی، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے. ابھی سیرت پڑھنے کا اور دیکھیں کہ سیرت کے جو واقعات ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا ایمان والوں کا. اللہ تعالیٰ نے تو ان ایمان والوں کو کرائٹیریا بنایا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ بعد والے یا دوسرے لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ بھی ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ لائے ایمان، پھر کامیاب ہوگے. تو کیا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ ہماری کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ویسی ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے خود سے دیکھنا ہے. اور یہ پھر جو بیعت تھی اس حوالے سے وہ لوگ بیعت کر کے چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دے گئے اور مسلمانوں نے ہجرت شروع بھی کر دی. بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مسلمانوں نے ہجرت، جب انہوں نے دعوت دی تو مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے لیے خاص طور پہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی. اور چونکہ یہاں سے نکلنا مکہ سے اگر ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ تو مدینہ والے مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ ان کو وہاں پہ بلا رہے ہیں اور یہ ہمارے خلاف محاذ کھڑا کریں گے، تو وہ تو ویسے ہی جان کے دشمن تھے، لیکن وہ اور زیادہ کوشش کرتے کہ ایک مسلمان بھی اسکیپ کر کے نہ جائے. تو مسلمان خفیہ طور پہ اپنا گھر چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، مال چھوڑ کے، ساری زندگی چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے، نکلنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر رکھا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ یہ ہجرت کا سفر کیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سیکھ کے اپنی زندگی میں ان اسباق کو، ان کی جو سگنیفیکنس ہے، ان کے جو اثرات ہیں، وہ اپنی زندگی پہ مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اور اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات اور جذبات اور نیتوں کے اندر وہ تحریک لے کے آئے، وہ تبدیلی لے کے آئے جس سے ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ اس نہج پہ آ جائے جیسی زندگی ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وما علی الا البلاغ المبین.